السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ پل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ رستم نے دیکھا کہ دریا پر پل بنانے کے لیے کشتیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ میں اتنا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، رستم نے اپنے جرنیلوں سے کہا۔ وہ غصے میں باولا ہوا جا رہا تھا۔ پہلے کشتیاں اکٹھی کرو گے، پھر انہیں اس دریا سے اس کنارے تک باندھو گے۔ جانتے ہو اس میں کتنے دن گزر جائیں گے؟ عربی ہمیں بزدل اور بےغیرت کہہ رہے ہیں۔ میں کل شام تک انہیں پیس دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا فوج کو دریا میں سے گزارا جائے؟ ایک جرنیل نے پوچھا۔ نہیں، رستم نے کہا، اس طرح دریا سے صرف آدمی، گھوڑے اور ہاتھی گزر سکتے ہیں، سامان نہیں گزارا جا سکتا۔ تمہارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے، سب کو دریا پر لے جاؤ۔ جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا ہے وہاں ریت اور مٹی ڈال کر دریا کو پاٹ دو۔ تمام فالتو سامان اس مٹی اور ریت میں پھینک دو۔ کچھ دور اوپر کی طرف جا کر کہیں سے دریا کا کنارہ توڑ دو تاکہ رکا ہوا پانی باہر نکلتا رہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر کو گشتی سنتریوں نے بتا دیا تھا کہ فارس کی فوج دریا کے اس طرف والے کنارے پر کچھ کر رہی ہے۔ مجاہدین کا لشکر دریا سے دور تھا۔ کچھ مجاہدین نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا۔ فارسیوں کا لشکر چیونٹیوں کی طرح دریا کے کنارے پر، دریا کے اندر اور کنارے سے دور دور تک کسی کام میں مصروف تھا۔ فارسی دریا میں ریت، مٹی، درختوں کی ٹہنیاں اور ٹہن کاٹ کاٹ کر بند بنا رہے تھے جو 1,20,000 آدمی دریا کو روک سکتے تھے۔ وہ رات بھر دریا میں اس کام میں مصروف رہے۔ صبح دریا میں اس طرح بند تیار ہو چکا تھا کہ دونوں کناروں کے درمیان پانی کی سطح سے بلند چوڑی پگڈنڈی جیسا راستہ بن گیا تھا۔ شام سے خاصا وقت پہلے رستم کا لشکر دریا عبور کرنے لگا۔ پورے لشکر کو دریا عبور کرانے کے لیے پوری رات درکار تھی۔ اگلی صبح فارس کی پوری فوج دریا عبور کر رہی تھی۔ رستم نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد فارسی فوج نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تب رستم نظر آیا، لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ وہ تخت زرنگار پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کو 12 آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ رستم فارس کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس نے بادشاہوں جیسی شان بنا رکھی تھی۔ وہ عرب کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آگے آگے شاہپور کا سفید ہاتھی تھا اور دائیں طرف گھڑ سوار محافظ تھے جن کے لباس چمک رہے تھے۔ اے فرعون عرب! مجاہدین کو بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی للکار سنائی دی۔ اجمیوں کی اس شان و شوکت سے مرعوب نہ ہو جانا۔ یہ فارسی دراصل تم سے مرعوب ہیں اور وہ اس حقیقت کو تم سے چھپا رہے ہیں۔ رستم کا تخت زمین پر رکھا گیا۔ اس نے سب کے سامنے زرہ پہنی، سر پر آہنی خود رکھی اور اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی۔ پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو 2 آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ رستم نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کچھ نام لیے اور کہا کہ انہیں فوراً ان کے پاس لایا جائے۔ ان میں بعض شاعر تھے، خطیب تھے اور 2 ایسے مقرر تھے جو شعلہ بیان تھے۔ تاریخ میں یہ نام آئے ہیں: شماخ، حطیہ اوس بن مقرہ، عبدق بن الطیب، عمرو بن مادی کرب، قیس بن حبیرہ غالب، ابن الحزیل الاسدی، عاصم بن عمرو، ربی بن عامر، مغیرہ بن شعبہ اور طلحہ بن خویلد۔ یہ سب فوراً محل کے بالا خانے میں پہنچے جہاں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور سلمہ ان کے پاس تیمارداری کے لیے موجود تھیں۔ اے زعمائے عرب! سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، خدا کی قسم تم عرب کا دل اور عرب کا دماغ ہو۔ الفاظ جو تمہاری زبان کی نیام میں ہیں وہ اس ساربان کی تلوار سے زیادہ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتا کہ تلوار نیام سے نکالنے کا موقع کون سا ہے اور کب تلوار کو نیام میں رکھنا ہے۔ اور یقیناً تم دیکھ رہے ہو کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے فارس کے سپاہی اور گھوڑے نظر آتے ہیں اور ان کے ہاتھی دیکھو، کالی چٹانیں کھڑی ہیں۔ کیا 40,000 مجاہدین اس طرح نہیں لگتے جیسے ہاتھی کے سامنے ایک بلی کو کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ہاتھی کو بھگا دے گی اور یہ بلی ہاتھی کی آنکھیں نوچ ڈالے گی؟ عاصم بن عمرو نے کہا، ہم نے ان کالی چٹانوں کو پہلے بھی راستے سے ہٹایا ہے۔ تم اپنا عہد پورا کرو گے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے اس وعدے کو نہ بھولو کہ تم میں 20 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ تم سب اپنا فرض ادا کرو۔ میں مجاہدین کے چہروں پر تذبذب کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اور انہیں گرما دو۔ تمہارے پاس وہ الفاظ ہیں جو پانی کو آگ کا شعلہ بنا سکتے ہیں، اور انہیں بتاؤ کہ اس جنگ کو عام سی لڑائی نہ سمجھیں۔ قادسیہ کی جنگ فیصلہ کن ہوگی، عرب نہیں یا عجم نہیں۔ ہم نے ان فارسیوں پر ثابت کرنا ہے کہ جس سورج کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ سورج ہمارے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے اختیارات میں ہے کہ اس کو غروب کرے، دنیا کو تاریک کر دے اور صبح اوپر آ جائے۔ جاؤ اپنا فرض ادا کرو۔ وہ سب چلے گئے۔ فارس کی فوج ترتیب میں آ گئی
جو تاریخوں کے مطابق اس طرح تھی کہ رستم نے اپنی فوج کو آگے پیچھے 13 صفوں میں کھڑا کیا۔ ان کا قلب الگ تھلگ تھا، جس کے سامنے رستم خود گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ گھوڑا بےتاب اور بے چین تھا، کبھی اگلے کھر زمین پر اس طرح مارتا جیسے زمین کھود ڈالے گا، اور کبھی دائیں بائیں ایسے جوش سے ہوتا جیسے بے لگام ہو کر دوڑ پڑے گا۔ قلب کے آگے دائیں اور بائیں ہاتھی کھڑے تھے۔ فارسیوں کی 13 صفوں میں ان کا دایاں پہلو میمنہ اور بایاں پہلو میسرہ الگ تھلگ نظر آ رہے تھے۔ ان کے آگے بھی ہاتھی کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ہودوں میں فوجی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کمانے اور پھینکنے والی برچیاں تھیں، اور وہ تلواروں سے بھی مسلح تھے۔ ہاتھیوں کی سونڈوں کے اوپر پیشانیوں پر آہنی چادریں بندھی ہوئی تھیں، اور ان کے پہلوؤں سے زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ اس طرح یہ ہاتھی بدتر بند بنا دیے گئے تھے۔ مسلمانوں پر ہیبت طاری ہونی ہی تھی، لیکن انہوں نے مروبیت قبول نہ کی۔ انہیں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کھڑا کر دیا گیا۔ ہر حصے کے سالار پہلے ہی مقرر کیے جا چکے تھے۔ یہ تقرریاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کی تھی۔ ادھر رستم اپنی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ ہر صف کے سامنے رک کر کہتا تھا کہ ان کی تعداد دیکھ رہے ہو، یہ عربی تمہارے قدموں کے نیچے نظر نہیں آئیں گے۔ میں کل شام تک عرب کو کچل ڈالوں گا۔ یورپ کے 2 تاریخ نویسوں نے جنگ قادسیہ کو سب جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس وقت کی کچھ فارسی تحریروں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رستم اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہا تھا تو فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے جوشیلے الفاظ بولتا جا رہا تھا، لیکن یہ اس نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنا جوش اور ولولہ اس کے الفاظ اور انداز میں تھا، اس کا عشر اشیر بھی اس کی فوج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جوشیلے الفاظ کے جواب میں اگر کوئی دستہ نعرہ لگاتا بھی تھا تو یہ رسمی سا نعرہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارس کی فوج میں وہ سپاہی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کئی مارکے لڑے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تھا۔ انہوں نے بویب کا میدان جنگ بھی دیکھا تھا، جس میں مسلمانوں نے فارس کی تمام فوج کو کاٹ دیا تھا۔ وہی چند ایک فارسی زندہ رہے تھے جو وقت سے پہلے بھاگ گئے تھے۔ ان چند ایک آتش پرستوں کو اللہ نے اس مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا کہ فارس والوں کو احساس ہو کہ کس قوم سے ان کا پالا پڑا ہے۔ فارس کی زیادہ تر فوج نئی تھی جو جاگیرداروں اور عمراء نے بھرتی کی اور اسے تیار کیا گیا تھا۔ پرانے سپاہیوں نے نئی سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان جو زخمی ہو جاتا ہے وہ اچھے بھلے سپاہی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے ہیں، چھاپے اور شبخون مار مار کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور فارس کا محل خاموش ہے اور رستم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہا ہے۔ فارس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ سرد ہی سہی، اس فوج کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ جو مجاہدین آئے تھے وہ ہاتھیوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا، ان کے گھوڑے نے کبھی ہاتھیوں کی چنگاڑ نہیں سنی تھی۔ ان مجاہدوں نے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں آ چکے تھے، نئے مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکالنے کی پوری کوشش کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ ہاتھی دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا خوفناک ہے نہیں، البتہ اس کے ہودوں میں کھڑے سپاہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، پہلے انہیں گرانا ضروری ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کی اور اسلام کی بقا اور فنا کی جنگ ہے، آگ اور گلزار کی جنگ ہے، اور یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ ادھر رستم اپنی فوج میں لڑنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر خوشلحان قاری میدان میں آ گئے جن کی آوازوں میں سوز اور سحر تھا۔ ایک ایک قاری فوج کے ایک ایک دستے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں جہاد کی تلقین ہے اور جن میں اللہ نے جہاد فرض فرمایا ہے۔ قرآن کی زبان مجاہدین کی اپنی زبان تھی، ایک ایک لفظ ان کی روحوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مجاہدین پر سناٹا طاری تھا، ایسا سحر اور ایسا مقدس طلسم طاری ہوا جا رہا تھا کہ مجاہدین کے ہاتھ اپنے آپ ہی تلواروں کے دستوں پر چلے گئے تھے۔ اس نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل نمونہ ہے مجاہدین کے لیے کہ ذرہ بھر خوف و ہراس طاری نہ ہوا اور اسلام کے نام پر ثابت قدم رہے۔ اس کے صلے میں اللہ نے غیبی مدد بھیجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح پائی۔ ہم کفار کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے میں اونچی پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، ان کے سینے کے نیچے اونچا تکیہ تھا۔ اس پوزیشن میں وہ میدان جنگ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ ان کے قریب جو قاری تھا اس کی قرات سعد رضی اللہ عنہ کو سنائی دے رہی تھی۔ قاری نے جب یہ آیات پڑھی تو سعد رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، ان کے جسم نے جھرجری لی۔ سلمہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سلمہ،
سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں کے بل ہو کر سینہ تکیے سے اٹھایا۔ کیا ہوا ابن ابی وقاص؟ سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ سے دعا کرو سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے 2 دنوں کے لیے اٹھنے اور چلنے کی طاقت دے دے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں لیٹا کیسے رہوں؟ ان کی جنگی طاقت دیکھو، کیا وہ طاقت سے منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ سینہ تکیے پر رکھو۔ سلمہ نے بڑے پیار سے ان کا سینہ تکیے پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ لڑانا آپ نے ہی ہے، آپ بھاگ تو نہیں رہے؟ اس حالت میں میدان جنگ میں موجود رہنا کیا جہاد میں شرکت سے کم ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص وہ مجاہد تھے جن کی تسکین باتوں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ بطور سپہ سالار میدان جنگ انہی کے کنٹرول میں تھا۔ بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے 6-7 قاصد کھڑے تھے۔ کاتب سعد رضی اللہ عنہ کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نظام نے اس طرح کام کرنا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کاتب سے پیغام لکھوانا تھا اور پیغام کھڑکی سے نیچے پھینک کر بتانا تھا کہ یہ کس سالار تک پہنچانا ہے۔ قاری قرات کر چکے تو شاعر میدان میں آئے۔ ابن الحزیل اسدی نے کہا، اے گروہ سعد، سینوں کا قلعہ بناؤ، بکھرے ہوئے شیر کی مانند دشمن پر جھپٹو اور چیتے کی طرح دشمن کے وار خطا کرو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ جب تلواریں جواب دے جائیں تو تیر و سنان کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دو۔ تیروں کو جہاں راستہ ملتا ہے وہاں تلواروں کو نہیں ملتا۔ عاصم بن عمرو کہہ رہے تھے، اے قوم عرب، تمہیں اللہ نے عرب کی سرداری دی ہے، آج تم عجم کے سرداروں کے مقابلے میں آئے ہو۔ تمہارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی اور جنت کی آرزو ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور آرزو ہے۔ دیکھنا دنیا کے کتے آخرت کے شیروں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج کے دن کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو کل عرب کے لیے ندامت کا باعث بن جائے۔ ہر شاعر اور ہر مقرر مجاہدین کو گرما رہا تھا۔ ان میں بعض کا انداز یہ تھا کہ وہ فارسیوں کی طرف منہ کر کے بات کرتے اور انہیں للکارتے تھے۔ ان سب کی آوازیں بہت بلند تھیں جو فارسیوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ان میں زیادہ تعداد عربی نہیں سمجھتی تھی، ان میں عربی نسل کے فوجی بھی تھے۔ وہ عربی سمجھتے تھے، وہ عربی نہ سمجھنے والوں کو بتاتے جا رہے تھے۔ رستم کے کانوں میں عرب کے شاعروں اور مقرروں وغیرہ کی باتیں پڑی تو اس نے اپنے جرنیلوں کو طلب کیا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس طرح اپنی فوج کو جم کر لڑنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ رستم نے جرنیلوں سے کہا، تم بھی ایسے آدمی سامنے لاؤ جو ان کی طرح بول سکیں۔ انہیں کہو کہ فوج کو یہ بتائیں کہ فارسی برتر قوم ہے اور یہ وہی جاہل عرب ہیں جو فارسیوں کے غلام رہ چکے ہیں۔ آج یہ فاقہ کشی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر اپنے آقاؤں کو آنکھیں دکھانے پر آ گئے ہیں۔ اپنی فوج کو بتاؤ کہ فارس کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ بھوکے ننگے عربی اس پر چڑھ دوڑیں۔ ادھر اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر کسرا کی عظمت اور شہنشاہی کا ذکر شروع ہو گیا۔ ادھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت کا مجدہ سنایا جا رہا تھا، ادھر بہادری سے لڑنے والوں کو دنیا کے انعام و کرام، عیش و آرام اور خوبصورت عورتوں کے لالچ دیے جا رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص معذوری کی حالت میں دونوں طرف کی سرگرمیوں اور تیاریوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو بتا رکھا تھا کہ بالا خانے کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا، یہ سنتے ہی مجاہدین تیار ہو جائیں۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوگا، یہ سنتے ہی ہتھیار ہاتھوں میں لیں اور تیسرے نعرے پر حملہ کریں، لیکن حملے کا حکم سپہ سالار دے گا۔ حملے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے اشارے پر بالا خانے کے نیچے کھڑے ایک قاصد نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ لشکر کے سامنے شاعر، خطیب، مقرر اور قاری جو پر اثر انداز خطابت سے مجاہدین کے جذبے اور حوصلے میں روح پھونک رہے تھے، وہ بڑی تیزی سے سامنے سے ہٹ گئے اور لشکر میں اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ وہ صرف شاعر اور خطیب ہی نہیں تھے، وہ لڑنے والے جنگجو مجاہدین بھی تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا نعرہ بلند ہوا، مجاہدین نے برچیاں اور تلواریں ہاتھوں میں لے لیں۔ فارسیوں نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمانوں کا شور و غوغا سنائی دے رہا تھا اور نعرے پر پورے لشکر میں سکوت طاری ہو گیا ہے۔ اس ڈسپلن پر وہ حیران ہونے لگے۔ اس خاموشی کو کوئی منہ زور گھوڑا ہنہنا کر توڑتا تھا اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی۔ مجاہدین تیسرے نعرے کے منتظر تھے۔ پھر تیسرا نعرہ بلند ہوا، مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک گھڑ سوار آگے بڑھا اور گھوڑے کو ایک چکر میں دوڑانے لگا۔ اس کا نام عمرو بن مادی کرب تھا، جس کا شمار عرب کے مشہور شاعروں میں ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تلوار نیام سے بھی نہیں نکالی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، عمرو بن مادی کرب نے فارسیوں سے للکار کر کہا، کیا فارس کی کسی ماں نے ایسا بہادر بیٹا جانا ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت رکھتا ہو؟ فارسیوں نے عربی سمجھنے اور بولنے والے آدمی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عربی للکار کا ترجمہ اپنے لشکر کو بلند آواز میں سنایا۔
فارسی فوج میں سے ایک آدمی جو قوی ہیکل تھا اور جس کا جنگی گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، آگے بڑھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ فارسی سوار نے تاریخ میں جس کا نام نہیں ملتا شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی اور اس نے بازوؤں میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کمان اور ایک کندھے کے پیچھے ترکش بندھی ہوئی تھی۔ عمرو بن مادی کرب نے اس کی طرف گھوڑا موڑا ہی تھا کہ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال دیا۔ دونوں سواروں میں فاصلہ خاصا تھوڑا تھا۔ انفرادی مقابلے میں تیر چلانا خلاف قاعدہ تھا۔ مقابلہ خالی ہاتھ سے ہوتا تھا یا ہتھیاروں سے۔ تیر سے تو دور ہی سے حریف کو مارا جا سکتا تھا اور اسے بہادری نہیں کہتے تھے۔ فارسی سوار نے عمرو پر تیر چلا دیا۔ عمرو نے حیران کن تیزی سے گھوڑے کو ایک طرف کیا اور تیر آگے گزر گیا۔ وہ ترکش سے دوسرا تیر نکال رہا تھا۔ عمرو بن مادی کرب نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا فارسی سوار کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ فارسی سوار نے ترکش سے ایک اور تیر نکالا اور کمان میں ڈالنے لگا، لیکن عمرو کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ فارسی سوار تک جا پہنچا۔ عمرو نے اب بھی تلوار نہ نکالی، نہ اس کے قریب جا کر گھوڑا آہستہ کیا۔ دائیں طرف ذرا سا جھکا اور دائیں بازو اس کی طرف لمبا کر کے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کو اپنے بازو میں لپیٹ کر اسے گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا لیا۔ اپنے گھوڑے کی رفتار پھر بھی کم نہ کی۔ عمرو نے فارسی کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور گھوڑے کو گھمایا۔ اب انہوں نے تلوار نکالی۔ فارسی سوار کے سر سے آہنی خود گر پڑی تھی، جس سے اس کا سر تو ننگا ہوا ہی تھا، ساتھ اس کی گردن بھی ننگی ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ دوڑتے گھوڑے سے پیٹھ کے بل پٹخے جانے سے اسے بہت چوٹ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر سنبھلا ہی تھا اور زمین پر گری ہوئی اپنے خود کو دیکھ ہی رہا تھا۔ وہ خود کی طرف قدم اٹھانے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ عمرو بن مادی اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہے تھے۔ انہوں نے فارسی کے پیچھے سے گھوڑا لا کر اور جھک کر اس کی گردن پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی۔ اس کا سر اس کے خود کے قریب جا پڑا۔ علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ عمرو بن مادی نے اپنے مجاہدین کی طرف دیکھا۔ یوں لڑنا میرے بھائیوں، اس نے للکار کر کہا۔ ہر کوئی عمرو بن مادی کرب کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مجاہد نے عرب کے انداز سے داد دیتے ہوئے کہا۔ مجاہدین کی صفوں سے گرجدار نعرے بلند ہونے لگے۔ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر مرے ہوئے فارسی کی سرکٹی لاش سے زیریں کمر بند اور تلوار کھولی، اس کی کمان اور ترکش لی اور اس کے بازو کے سونے کے کڑے نکالے۔ پھر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا بالا خانے کی طرف دوڑا دیا، جس کی کھڑکی میں سے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا کھڑکی کے نیچے روک کر انہوں نے فارسی کے ہتھیار اور سونے کے کڑے زمین پر پھینک دیے۔ سپہ سالار، اس نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہا، یہ رہا مال غنیمت۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے انعام دینے کی اجازت ہوتی تو معلوم نہیں تجھے دے دیتا۔ اٹھا لے یہ ہتھیار اور یہ کپڑے، یہ سب تیرے ہیں۔ اس مال غنیمت میں کسی اور کا حصہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر سب چیزیں اٹھا لی۔ فارسی سوار کا صرف گھوڑا وہاں رہنے دیا اور مجاہدین کی صفوں میں اپنی جگہ چلے گئے۔ عمرو بن مادی کرب شاعر تھے۔ فارس کی صفوں میں سے ایک گھڑ سوار آگے آیا۔ یہ کوئی معمولی حیثیت کا سوار نہیں تھا۔ اس کا لباس دوسروں سے مختلف اور اعلیٰ تھا۔ اس کی زرہ تو بہت ہی قیمتی تھی۔ اس کی خود پر شاہی تاج بنا ہوا تھا۔ یہ نشانی تھی کہ وہ صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ وہ شاہی خاندان میں سے ہے۔ وہ شاہی خاندان کا نہایت اہم اور میدان جنگ کا شہرت یافتہ فرد ہرمز تھا۔ جنگی قیادت میں اسے رستم سے برتر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان نے ایک فارسی کو اس برے طریقے سے پٹخ کر مارا ہے تو ساری فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوا۔ ہرمز اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان میں آ گیا۔ اس کا گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے زمین کو ہلا رہا ہو۔ ہرمز خود بھی خوبرو اور طاقتور تھا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ جلال بھی تھا اور رونق بھی۔ اور ریگستان کے بدوؤ، اس نے تلوار تان کر طنز کی، کیا تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو رونتے ہوئے بویب تک پہنچ جائیں گے جہاں تم نے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ الاسدی نکلے، جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی یہی خواہش ہے کہ کفار سے لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ ذرا سنبھل کر آگ کو پوجنے والے، غالب نے کہا، میں ہوں غالب بن عبداللہ۔ آسمان دیکھے گا مرد کون ہے، تمہاری عورتیں خود کہیں گی کہ اصل مرد صرف فارسی ہیں۔ ہرمز نے طنز کا ایک اور تیر چلایا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔